بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 ستمبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس کی کارروائی رک گئی ہے اور آج پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے اہم درخواست دائر کی گئی تھی۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ منشیات فروشی اور بھاری منشیات کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور یہ معزز عدالت کی جانب سے ایک فیصلہ آیا ہے اور اکیڈمک ریسرچ کا جو معاملہ ہے اور جو وی سیز کی بھرتیوں کا اور ان کی تعیناتیوں کا معاملہ ہے، پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا یونیورسٹیز کے وی سیز کا تعیناتی کا عمل دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا یونیورسٹی کے وائس چانسلرز کی تعیناتی کا پروسیس دوبارہ کرنے کے فیصلے کے خلاف دائر کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے وائس چانسلر کی تعیناتی پروسیس دوبارہ کرنے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے تحریری فیصلے میں کہا کہ صوبے کی خیبر پختونخوا کی 24 جامعات مستقل وائس چانسلرز کے بغیر چل رہی ہیں۔ صوبائی حکومت اکیڈمک سرچ کمیٹی کی سفارشات وزیر اعلیٰ کو منظوری کے لیے ارسال کرے۔ منتخب حکومت نے 2022 میں یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کی تعیناتی کے لیے پروسیس شروع کیا تھا۔ نگران حکومت کے غیر پیشہ ورانہ رویے کی وجہ سے وائس چانسلرز کے امیدواروں کے انٹرویوز ملتوی ہوئے۔ سرچ کمیٹی نے 23 سے 26 جنوری 2024 تک وائس چانسلرز کے لیے اہل امیدواروں کے انٹرویوز کیے۔ نگران وزیر اعلیٰ نے ناموں کی سمری کی منظوری دی۔ الیکشن کے بعد منتخب حکومت کی کابینہ نے تمام کارروائی کو ضائع کر دیا اور نئی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا، چونکہ وہ جو کارروائی تھی وہ منتخب حکومت کی 2022 کی ہی کارروائی تھی اور اس کے بعد نگران حکومت نے غیر پیشہ ورانہ طریقے سے اس کو ڈیل کیا اور بعد میں پھر جو نئی حکومت آئی انہوں نے ایک نیا فیصلہ کیا جس کو کالعدم قرار دے دیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے، اور یہ ایک بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے آج اڈیالہ جیل میں گفتگو ہوئی ہے۔ آج تفصیلی گفتگو تھی، اس کی وجہ یہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کا کل فیصلہ آیا، آج اس کے اوپر عمل درآمد ہوا۔ آج کی تاریخ کا 7 ستمبر کا تحریری حکم نامہ ہے جو آج جاری ہوا اور اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے آج عمران خان کو صحافیوں سے گفتگو کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی وہاں پر ٹوکنے والا نہیں تھا، روکنے والا بھی نہیں تھا۔ عمران خان نے کہا نیب ترمیم آئین کے خلاف ہے اور تباہی کا راستہ ہے، اپنی چوریاں معاف کروا کر قوم کو کہا جا رہا ہے قربانیاں دو۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیب ترمیم تباہی کا راستہ ہے، ملک اشرافیہ کے قبضے میں ہے، چھوٹی سی اشرافیہ نے اربوں کے کیس معاف کروا لیے ہیں، نیب ترمیم آئین کے بھی خلاف ہیں۔ دنیا کی کسی پارلیمنٹ میں ایسا نہیں ہوا کہ قانون پاس کروا کے چوری معاف کروائی گئی ہو۔ عمران خان نے کہا کہ نیب نے 1999 سے 2017 تک صرف 290 ارب روپے اکٹھے کیے اور ہمارے 3.5 سال میں نیب نے 480 ارب روپے اکٹھے کیے۔ ہمارے دور حکومت میں نیب نے ابھی مزید 1100 ارب روپے اکٹھے کرنے تھے۔ گزشتہ 1 سال میں نیب نے صرف 1.5 کروڑ روپے اکٹھے کیے۔ اپنی چوریاں معاف کروا کر قوم کو کہا جاتا ہے قربانیاں دو۔ یہاں اڈیالہ جیل میں سینکڑوں قیدی 50,000 روپے سے 1 لاکھ روپے تک کے مچلکی اور جرمانے جمع نہ کروائے جانے کے باعث قید ہیں، اور جب اپنی باری آتی ہے تو کہا جاتا ہے 50 کروڑ سے کم کا کیس ہوگا تو وہ نیب کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں آئے گا۔ آج ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بھی بینیفیشری ہوں گے نیب ترمیم کے، عمران خان اگر بینیفٹ لینا چاہتے تو کبھی بھی نیب ترمیم کیس میں عدالت کے سامنے پیش ہو کر سپریم کورٹ میں یہ نہ کہتے کہ مجھے نقصان ہوگا لیکن عوام کو فائدہ ہوگا، عوام کے فائدے کے لیے نیب ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے۔ عمران خان نے پورا کیس لڑا، عدالت کے سامنے گفتگو کی، عدالت کے سامنے اپنا موقف رکھا۔ اس کے بعد جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننا تو ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اب جب عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس یا توشہ خانہ کیس ہے تو وہ بھائی جو موجودہ قانون ہے اسی کے مطابق ڈیل کیا جائے گا نا۔ اب جب سزا ہو جاتی ہے تو کوئی کہے جی کہ آپ کو سزا ہو گئی تو آپ نے تو اپیل دائر کی ہے، تو بھائی اپیل جب حق ہے دائر کرنا تو اپیل تو پھر دائر کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی قانون آ جاتا ہے اور سپریم کورٹ تک وہ قانون برقرار ہو جاتا ہے تو پھر اس قانون کے مطابق اپنے کیسز کو لے کے چلنا یہ ایک لیگل ایک رسپانسبلٹی ہے اور ریکوائرمنٹ ہے۔ اس میں کیا ہے کہ آپ جو ہمارے خاص طرح کا جو حکومتی میڈیا ہے وہ کہہ رہے جی کہ عمران خان NRO2 کہتا تھا اب اسی سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بھائی عمران خان نے آخری حد تک جا کے اس کیس کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ اس کے بعد جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمران خان نہیں بھی لے گا تو عدالتوں نے تو دینا ہے۔
نیب نے خود تو کرنا ہے، چونکہ قانون آ گیا ہے، اس وجہ سے اب اس طرح کی جو باتیں کرنا، عمران خان کی اخلاقی فتح ہوئی ہے اور انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ نیب ترمیم کے ذریعے انہوں نے خود کو بڑی چھوٹ دے دی ہے، قانون سے بالا تر لوگ ہمیشہ بچ جاتے ہیں، یہ ملک انقلاب کی جانب بڑھ رہا ہے، پہلے مشرف اور اس کے بعد جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے ان کو NRO دیا، میرے دور میں نیب جنرل باجوہ کے ماتحت تھا۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے بتایا تھا کہ زرداری اور شریف فیملی کے اربوں کے ریفرنسز ہیں، مگر جنرل باجوہ کارروائی نہیں کرنے دے رہے۔ عمران خان نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ماتحت کر کے نیب کو خود مختار آزاد ادارہ بنایا جائے۔ میں نے نیب کے کسی تفتیشی افسر کو دھمکی نہیں دی، میں نے کہا تھا کہ چیئرمین نیب تفتیشی افسر وعدہ معاف گواہوں پر کیس کروں گا تاکہ یہ آئندہ لوگوں کو انتقام کا نشانہ نہ بنا سکیں۔ میں نیب کے خلاف عدالت جانا چاہتا ہوں تاکہ نیب کے لوگوں کو بھی خوف ہو۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے نفرتیں کم کرنے کا بیان دیا، مؤدبانہ بات کرتا ہوں کہ نفرتیں آپ کی وجہ سے ہیں، نفرت تو آپ کی طرف سے کم ہی ہونی چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ لنڈن ایگریمنٹ کے بعد پاکستان تحریک انصاف پر ظلم کیا گیا، کوئی بتائے میری بیوی کا کیا قصور ہے کہ 7 ماہ سے وہ جیل میں ہے، اس وقت نیب جنرل کے ماتحت ہے، میرا اس ملک میں جینا مرنا ہے، میں باہر نہیں جاؤں گا۔ اشرافیہ میں سے کس کی پراپرٹی یا پیسہ باہر نہیں ہے، انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے، یہ نہ بتائیں کہ فلاں کا پیسہ باہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ کو کھلی چھوٹ دے دی گئی، اب اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ محسن نقوی کے $5 ملین بیرون ملک پڑے ہیں۔ مریم نواز 4 مے فیئر فلیٹس کی مالکن ہے۔ حسن نواز نے ٹی وی پر بھی تسلیم کیا۔ شہباز شریف کے 5 اور آصف زرداری کے 8 ریفرنس ختم ہوئے۔ فریال تالپور کی دبئی لیکس میں 5 جائیدادیں سامنے آئیں۔ نیب ترمیم کے ذریعے وائٹ کالر کرائم کو NRO دے دیا گیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ نیب کو خود مختار ادارہ بنانا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ نیب کا بھی احتساب ہو۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں وائٹ کالر کرائم کے لیے فراڈ اسکواڈ، برطانیہ میں نیشنل آڈٹ کمیشن موجود ہے جو وائٹ کالر کرائم پکڑتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ چوری کرنی ہے تو عاصم منیر اور اسٹیبلشمنٹ کا جو معاملہ ہے اس کو دیکھا جائے، اور اگر آپ نے چوری کرنی ہے تو آپ مل جائیں اور جو مرضی کریں، ان کے ساتھ مل جائیں تو سارے کیسز آپ کے ختم۔ یہ انصاف تو نہیں، اس ملک کو ڈنڈے کی نہیں انصاف کی ضرورت ہے، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، انسان ہیں، انصاف ہوتا ہے تو امن آتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھتے، انہوں نے الیکشن میں ڈاکہ مارا، ان کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں۔ 22 اگست کا جلسہ منسوخ کرنے کے لیے منتیں کی گئی تھیں، 8 ستمبر کو جلسہ کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی، مگر اب اس میں بھی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ PTI کو کہتا ہوں کہ حقیقی آزادی کے لیے نکلنا ہے، آزادی انصاف سے آتی ہے، ساری قوم 8 ستمبر کو باہر نکلے، کہتا ہوں کہ 8 ستمبر کو عوام نکلے، یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے، آزادی انصاف سے آتی ہے اور اس کے لیے قوم باہر آئے۔ یہ آج پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی جانب سے گفتگو کی گئی۔ ساتھ ہی نیب ترمیم کیس پر سماعت ہوئی، 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس پر، اور عمران خان نے سپریم کورٹ کے قومی احتساب بیورو نیب قانون میں ترمیم بحالی کے فیصلے کے بعد اپنے خلاف درج 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں درخواست دائر کر دی ہے کہ یہ میرے خلاف قابل سماعت نہیں ہے۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے سماعت کی۔ سماعت کے دوران عمران خان کے وکلاء نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بریت کی درخواست دائر کی۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ نیب ترمیم فیصلے کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بنتا ہی نہیں ہے، نیب ترمیم میں کابینہ کے تمام فیصلوں کو تحفظ حاصل ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ نیب ترمیم کے بعد احتساب عدالت کا اس کیس میں دائرہ اختیار بنتا ہے یا نہیں۔ اگر عدالت کا اس کیس میں دائرہ اختیار ہے تو پھر بریت کی درخواست سنی جا سکتی ہے۔ وکیل عمران خان نے کہا کہ ہم نے عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج ہی نہیں کیا ہے، عدالت کے دائرہ اختیار کا فیصلہ کرنا عدالت کی ثوابدید ہے۔ اس دوران عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت میں 1.5 گھنٹے کا وقفہ کر دیا۔ احتساب عدالت نے وقفے کے بعد عمران خان کی بریت کی درخواست پر فریقین کو باقاعدہ نوٹس جاری کرتے ہوئے بریت کی درخواست پر 10 ستمبر تک جواب طلب کر لیا۔ چونکہ جج صاحب نے 1.5 گھنٹے کا وقفہ لیا، ڈیفینیٹلی انہوں نے نئی ترامیم کو بھی دیکھا ہے، اس ریفرنس کو بھی دیکھا ہے، اس کے بعد درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر نوٹس جاری کرتے ہوئے رپورٹ طلب کی ہے، اور ساتھ جو تفتیشی افسر کے اوپر جرح جاری تھی، تفتیشی افسر پر جرح بھی رک گئی ہے، ٹرائل کی کارروائی رک گئی ہے، اور اب بریت کی درخواستوں پر سماعت شروع ہو گئی ہے، چونکہ یہ جو نیب ترمیم کے بعد یہ کیس نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہاری کمیٹی کے عہدیدار کئی لیٹر شراب کے ساتھ گرفتار ہو گئے۔ جیکبا اتھارٹی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے ضلعی رہنماؤں کو منشیات سمیت گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم محمد صدیق لوہر سے 30 لیٹر شراب برآمد ہوئی اور ان کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
مقدمہ ریاست کی جانب سے ASI عبدالخالق سلنگی کی مدیت میں درج کیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کی جانب سے ابھی تک اس کے اوپر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن یہ جیکب آباد پولیس کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کرائم میں ملوث ہے، بھلے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔